السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، مسلمانوں کے باہمی حقوق کی بات چیت چل رہی ہے۔ گزشتہ کلپوں کے اندر تقریباً 6 مسلمانوں کے حقوق جو دوسرے مسلمانوں کے ذمے ہوتے ہیں ان کا بیان ہو چکا ہے، اور آج کے اس کلپ کے اندر بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت آپ کے سامنے میں رکھوں گا، جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے ذمے 5 حقوق کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق المسلم علی المسلم خمس، مسلمان کے 5 مسلمان کے ذمے حق ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا یہ ہے رد السلام، سلام کا جواب دینا۔ اگر کوئی مسلمان سلام کہتا ہے تو اس کے سلام کا جواب دینا یہ دوسرے مسلمان کے ذمے فرض ہے، واجب ہے۔ نہیں دیتا تو اس بات پر گناہ گار ہوگا۔ وعیادۃ المریض، دوسرا حق جس کا بیان پچھلے کلپ کے اندر بھی گزر چکا ہے کہ جب کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کے لیے، عیادت کے لیے، زیارت کے لیے جانا، یہ بھی مسلمان کے ذمے دوسرے مسلمان کا حق ہے۔ تیسرے نمبر پر واتباع الجنائز، اگر کوئی مسلمان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے جنازے کے پیچھے چلنا، اس کے جنازے کو کندھا دینا، یہ بھی مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ اس کا جنازہ پڑھنا، اس کے جنازے کو کندھا دینا، اس کے جنازے کے پیچھے چلنا، اس کے جنازے کی اتباع کرنا۔ اور تیسرے نمبر پر اجابت الدعوہ، دعوت کو قبول کرنا۔ جبکہ مسلمان دوسرے مسلمان کو کوئی دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ذمے وہ حق ہے جو واجب ہو جاتا ہے۔ اگر وہ اس کی دعوت کو قبول نہیں کرتا تو اس بات پر وہ گنہگار ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی شرعی عذر ہو اور شرعی عذر کی بنا پر کوئی ایسا عذر آ جائے کہ وہ نہیں جا سکتا، مجبوری بن جاتی ہے، تو پھر اور بات ہے۔ وگرنہ اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو دعوت دیتا ہے، وہ کھانے پر بلائے، وہ دین کی دعوت ہو، وہ سیدھے راستے کی طرف دعوت ہو، تو دوسرے مسلمان کا اس دعوت کو قبول کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اور 5ویں نمبر پر آج کی حدیث کے اندر جس حق کی میں بات کرنا چاہتا ہوں، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، وہ تشمیت العاطس، کہ اگر کسی مسلمان کو کوئی چھینک آ جائے تو اس چھینک کا جواب دینا۔ تو جواب کس طرح؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری روایت ہے، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں پورا طریقہ سمجھایا ہے کہ اذا عطس احدکم فلیقل الحمدللہ، جب کسی کو چھینک آئے تو اسے کہنا چاہیے الحمدللہ، اور جب وہ الحمدللہ کہے تو اس کو سننے والا، ساتھ بیٹھنے والا مسلمان جس کو الحمدللہ کی آواز سن جائے، اس کے ذمے پھر واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو اس کا جواب دے۔ اور جواب کس طرح کہے؟ یرحمک اللہ، وہ اس کو یرحمک اللہ کہہ کر اپنا حق ادا کر سکتا ہے۔ اور پھر جس کو چھینک آئی تھی، جس نے الحمدللہ کہا تھا، جس کو یرحمک اللہ کہا گیا تھا، اس کے ذمے پھر ایک اور جملہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹا سا بتلایا ہے، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اسے کہے کہ تجھے اللہ سیدھے راستے پر چلائے، تجھے ہدایت دے اور تیری اصلاح کرے۔ تو یہ آج کا چھوٹا سا کلپ تھا۔ انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ اس کلپ کو سن کر ہم اس کے اوپر عمل کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو بھی اچھی بات ہم تک پہنچے، ہمیں اس کو سن کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔